کرتا ہے، عطا کرتا ہے، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، ہادی بھی ہے، کہا بھی ہے، بے شمار صفات رکھنے والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بن مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے، مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے، اور پھر پکار کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھے پکارے۔ جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سننے والا ہوں، نہیں تو ہوں جو دینے والا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس مجھ سے جڑ کر دیکھو، میرے ہو کر دیکھو، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، تم میرا ذکر کرو تمہارا ذکر کرو، تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ اور تمام درود اور سلام ہمارا عزیزان بنو پاک و پاکیزہ ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ان کی محبت اور اطاعت ہم پر فرض کر دی، جو ذریعہ معرفت توحید ہے، جو ذریعہ معرفت رسالت ہے، جو ذریعہ معرفت حق ہے، جو ذریعہ معرفت نجات ہے، جو ذریعہ معرفت ہدایت ہے۔ عزیزان من، پروردگار نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا، گفتگو کے دوران بات ہو رہی تھی، مرتبہ امام کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مولا، قرآن میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے ایک نعمت کا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت عطا کی اور اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اس نعمت کا تم سے روز محشر آخرت سوال کیا جائے گا۔ تو مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ مولا کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو، کون سی نعمت ہوگی جس کا پروردگار تم سے سوال کرے گا؟ کون سی نعمت ہے جس کا سوال کرے گا؟ مولا نے کہا تم بتاؤ تمہارے ذہنوں میں کیا ہے، تم کس نعمت کو سمجھتے ہو کہ پروردگار تم سے سوال کرے گا؟ کہنے لگا مولا یہ جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں پروردگار نے، جو کھانے پینے کی جو تمام نعمتیں ہمیں انسان کو عطا کی ہیں، میرے مولا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کھانے پر اپنے گھر میں دعوت دوں، اپنے گھر کھانے میں بلاؤں، کھانا کھلاؤں، اور اس کے بعد میں تم سے سوال کروں، میں اچھا لگے گا؟ کہنے لگا نہیں مولا۔ مولا نے کہا پھر پروردگار کیسے سوال کرے گا کھلانے کا؟ ہاں پھر کون سی نعمت ہے، کون سی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں نحن نعمت اللہ، ہم وہ نعمت ہیں جس کا تم سے سوال کرے گا پروردگار، ہم وہ نعمت ہیں۔ عزیزان من، اس لیے معرفت امام بہت ضروری ہے، امام کی معرفت، امام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنی معرفت امام ہوگی اتنے امام کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اور کربلا جاتا وہی ہے جس کو معرفت ہو جاتی ہے، بغیر معرفت کے جانا بے معنی ہے۔ آپ ہر مہینے چلے جائیں، روز چلے جائیں، لیکن جب تک معرفت امام نہیں ہے، مقصد امام کو نہیں سمجھا، معرفت امام کو نہیں سمجھا، امام کی پہچان ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے قریب جاؤ گے؟ جب تک جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اپنے وقت کے امام کی معرفت ہر بندے پر لازم ہے، کیونکہ اٹھائے جائیں گے روز محشر ان کے ساتھ۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ہمارے دل میں کتنی طلب ہے اپنے وقت کے امام کے لیے، کتنا ہم بے چین ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ کیا کوئی دن ہمارا گزرتا ہے جس دن ہم نے اپنے امام کو یاد رکھا ہو، ان کی تڑپ میں، ان کی بے چینی میں؟ کیا ہم غافل زندگی تو نہیں گزار رہے؟ ہم صرف الاجل الاجل کہہ رہے ہیں، ہم نے تیاری بھی کی ہے، ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ ایسے ہی مولا آ جائیں گے، پیارا آئے تھے اس دنیا میں، کیا کیا ان کے ساتھ اس دنیا میں؟ 12ویں کو ایسے ہی تو نہیں بھیج دے گا، قیامت کی سب نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ ظلم اور کیا اٹھائے جائیں گے؟ رضا میں دیکھ لیں، پارا چنار میں دیکھ لیں، اس وقت جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، ایسی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اور پھر خدا نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب کس کے انتظار میں ہیں؟ امام کیسے آئیں گے؟ ان کو بھی تو کسی رسول کی ضرورت
ان کو بھی تو کسی سلمان کی ضرورت ہے، ان کو بھی تو کسی قمبر کی ضرورت ہے، ان کو بھی تو کسی میسم کی ضرورت ہے، معرفت امام ضرورت ہے۔ تو عزیزان من بیٹھا ہوا تھا، گفتگو چل رہی تھی، حدیث معراج میں رسول فرماتے ہیں کہ جب رسول کو معراج پر لے جایا گیا، جہاں تمام نظارے دیکھے، نور دیکھا، تمام اللہ کے معجزات دیکھے، اللہ سے پہلے گفتگو رہے رسول، اسی گفتگو کے دوران کچھ ایسی باتیں رسالت کے ساتھ پروردگار نے کہی جو رسول نے آ کے بتایا۔ پہلے تو ان کو وہ نام دکھائے کہ کون ہے تمہارے اوصیاء، کون ہے تمہارے اولیاء۔ جب رسول نے پوچھا کہ وہ کون ہے، آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب رسول نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان پر نور کی سطروں میں ہر وسیع کا نام لکھا تھا، علی ابن ابی طالب کا نام لکھا تھا، حسن مجتبیٰ کا نام لکھا تھا، حسین کا نام لکھا تھا، زین العابدین کا نام لکھا تھا، محمد باقر کا نام لکھا تھا، جعفر صادق کا نام لکھا تھا، موسیٰ کاظم کا نام لکھا تھا، علی رضا کا نام لکھا تھا، محمد تقی کا نام لکھا تھا، علی نقی کا نام لکھا تھا، موسیٰ کاظم کا نام لکھا تھا، حسن عسکری کا نام لکھا تھا، اور آخر میں امام مہدی۔ پروردگار نے پہچان کرائی کہ یہ تمہارے بعد زمین پر میرے جانشین ہوں گے، اور انہی کے ذریعے میں دین کو قائم رکھوں گا، اور ان کا آخری وارث وہ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے پاک کر دے گا۔ اس کی حکومت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی کو مخاطب اور کہا، اے میرے محبوب نبی، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا، کیا بات ہے؟ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے احمد، میں جس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں جس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس کو کچھ خصلتیں، کچھ کوالٹیز، کچھ خصوصیات عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے اپنے محبوب نبی سے کہ میں جس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اس کو کچھ خصوصیات عطا کر دیتا ہوں۔ ہاں، کون سی خصوصیات؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں نا، میں اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہوں۔ جس سے میں راضی ہو جاؤں، اس کو میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہوں، اس کو گمراہی سے نکال دیتا ہوں۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں یہ خصوصیات ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، اپنی زندگی میں، کسی اور کی زندگی میں نہیں دیکھنا۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں میں زیادہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ سے بات ہے۔ یقین جانیے، مجھے آپ کا حساب نہیں دینا، آپ کو میرا حساب نہیں دینا، مجھے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ نہ میں کام آؤں گی آپ کے وہاں، نہ آپ میرے کام آئیں گے، کوئی کسی کے سامنے آئے گا۔ ہر ایک انسان کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو بجائے دوسرے کی طرف نگاہ اٹھانے کی، اپنی ذات کی طرف دیکھیے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اب اللہ خود بتا رہا ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہی، اللہ کہہ رہے اپنے محبوب نبی سے، جس سے میں راضی ہو جاؤں اس کو میں یہ 3 خصوصیات عطا کر دیتا ہوں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ میں شکر کی توفیق عطا کر دیتا ہوں۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرنے کے عادی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اس طرف سے صرف لینا جانتے ہیں، لینا نہیں جانتے۔ ہمیں سب چاہیے ہوتا ہے، اس سے یہ چاہیے، وہ چاہیے، لینا کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں شکر کہاں ہے؟ ظالماً اس مجلس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں، بھی ہم سب بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے مومنات آتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جگہ دے دیتا ہے آپ کو، آپ کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے، تھوڑا سا جگہ بنا کر آپ کو دے دیتا ہے، اب میں بولوں آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے، آپ کہیں گے کون سی اس کی اپنی جگہ تھی، کون سی اس کی اپنی جگہ تھی؟ نہیں عزیزان من، شکریہ ادا کرنا ہے۔ حدیث ہے کہ جو انسان کسی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے خالق کا کیا شکر ادا کرے گا؟ وہ اپنے خالق کا کیا شکر ادا کرے گا؟ یعنی شکریہ کی ہمیں عادت ڈالنی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور عزیزان من، سب سے بڑھ کر جس کا حق ہے ہمارے شکریہ پہ، وہ خالق کائنات ہے۔ کم از کم اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اور اس رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے میں اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی۔ اگر ہم دیکھ لیں، انسان اپنی تخلیق پر اگر غور کر لے نا، میں سمجھتی ہوں کہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اپنی تخلیق پر اگر انسان غور کر لے کہ اس پروردگار کا کیا نظام ہے، سبحان اللہ،
کیا نظام ہے اس رب کا، کس نظام کے تحت اس نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، ہمارے لیے کس طرح اس دنیا کو سجایا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو غور کر لیں، اپنے آپ پر دیکھ لیں، اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی، اس کی خلقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو بول دو اس رب نے کتنا کرم کیا۔ یہ آنکھیں جو عطا کی ہیں، اگر وہ یہ آنکھیں پیر میں دے دیتا ساری زندگی ٹھوکر کھاتی رہتی۔ جو کان عطا کی ہیں، اگر وہ کان گھروں میں دے دیتا، اس کا نظام دیکھیے، کس طریقے سے اس نے انسان کو سجایا ہے، کس طریقے سے انسان کو بنایا ہے، کتنی باریکیاں ہیں، چہرے کو سجایا ہے، ہمیں دماغ عطا کیا، عقل و شعور عطا کیا، ہاتھ پیر عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کر دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کر دی۔ پروردگار نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ یہ بیلنس ہے، یہ اعتدال ہے اس کا زندگی میں۔ پروردگار اعتدال کو پسند کرتا ہے نا، وہ خدائے عادل ہے، عدالت قائم کرنے کو کہتا ہے۔ تو اس کے نظام سے آپ کو نظر آئے گا وہ کتنا بہترین نظام چلانے والا ہے، وہ کتنا عدالت کو قائم کرنے والا ہے، کہ اس نے کتنا بیلنس رکھا ہے۔ خود انسان کی تخلیق پر اگر غور کر لیا جائے تو کس طرح اس نے انسان کو بنایا ہے۔ یہی وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں بیلنس کرو، اعتدال کو قائم کرو، عدالت کو قائم کرو۔ گھر میں عدالت ہو، باہر عدالت ہو، رشتوں میں عدالت ہو، کام میں عدالت ہو، عبادت میں عدالت ہو، ہر جگہ ہر مقام پہ عدل و انصاف سے کام کرو۔ پروردگار کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم شکر ادا کرنے کی ہمارے اندر عادت ہے، وہ پروردگار ہم سے راضی ہے، اور اگر شکر ادا کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے تو وہ رب ہم سے راضی ہے۔ دوسری بات پروردگار عالم جو اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، سبحان اللہ، کہہ رہا ہے کہ جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں، میں اس کو ایسا ذکر ادا کرتا ہوں، ایسا ذکر ادا کرتا ہوں کہ پھر اس ذکر کے آگے کسی ذکر کا لوگوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر۔ ذکر تین طرح کے ہوتے ہیں سکھانے والے، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، اور ایک ذکر اعضاء و جوارح کا۔ تین ذکر ہوتے ہیں۔ جو ذکر لسانی ہوتا ہے یعنی زبان سے ذکر کرنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ ایک ذکر قلبی ہوتا ہے۔ کون سا ذکر ہوتا ہے؟ قلبی، یعنی جب ہم اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے باطن پہ محنت کرتے ہیں، اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کو اندر سے پاک اور پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہمارا باطن پاک ہو جاتا ہے، ہمارا قلب پاک ہو جاتا ہے، بے شک یہ ذکر قلب کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ ذکر قلب کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ تو جب ہمارا قلب پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے تو زبان کے ساتھ ہمارے اندر کا وجود، ہمارا قلب بھی ذکر کرتا ہے، ہمارا قلب بھی ہماری زبان کے ساتھ ہمارا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا ذکر کرنا۔ سب سے با کمال عزیزان من، سب سے با کمال ذکر جو ہے وہ ذکر ہے اعضاء جوارح۔ ایسا ذکر ہے جب انسان اپنے زبان سے ذکر کرتا ہے، اپنے قلب سے ذکر کرتا ہے، اپنے وجود کے ہر حصے سے ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے، یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کا جسم کا ایک ایک حصہ اس ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر انسان کا پورا جسم یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی آنکھ اٹھتی ہے تو اس کی خاطر اٹھتی ہے، آنکھ جھکتی ہے تو اس کی خاطر جھکتی ہے، ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کی خاطر بڑھتا ہے، ہاتھ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی خاطر پیچھے ہٹتا ہے، قدم اٹھتا ہے تو اس کی خاطر اٹھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی خاطر پیچھے ہٹتا ہے، زبان بولتی ہے تو اس کی خاطر بولتی ہے، رکتی ہے تو اس کی خاطر رکتی ہے۔ جب جسم کا ایک ایک حصہ ذکر میں مشغول ہو تو پھر ہر ذکر اپنے رب کی عطا کے لیے ہوتا ہے، اور پھر جس کی عبادت بھی،
ہر ایک کام عبادت ہو، جس کا سونا بھی عبادت ہو، جس کا جاگنا بھی عبادت ہو، جس کا کھانا بھی عبادت ہو، جس کا پینا بھی عبادت ہو، جس کا چلنا بھی عبادت ہو، جس کا رکنا بھی عبادت ہو، جس کی ہر شے عبادت ہو۔ جو آنکھ کھولے تو عین اللہ کہلائے، زبان کھولے تو لسان اللہ کہلائے، ہاتھ اٹھائے تو ید اللہ کہلائے، چہرہ دکھائے تو وجہ اللہ کہلائے۔ عام عبادت کہلاتا ہے۔ جو رسول پہ سو جائے تو خدا کی مرضی ہے، اس کا ہر کام عبادت میں شامل ہوتا ہے، اس کا ہر کام اس ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا ہو، وہ علی جو کائنات کا مولا ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جس کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی معرفت کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی شجاعت کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کے صبر کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کے ایمان کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی شہادت کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی عطا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کو پروردگار عالم کی پہچان کا ذریعہ بنا دے، ولی اللہ بنا دے۔ ایسے ہی نہیں عطا کرتا پروردگار، اس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ اب جو یہ کوالٹیز رکھتے ہیں، جو یہ خصوصیات رکھتے ہیں، اس سے رب راضی ہے۔ جس سے رب راضی ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کس کو راضی کرنا ہے؟ رب کو راضی کرنا مقصد ہے نا۔ مقصد حیات کیا ہے انسان کا؟ اپنے رب کو راضی کرنا، دنیا کو راضی کرنا نہیں، لوگوں کو راضی کرنا نہیں۔ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ پروردگار ہے جو آپ کے ایک آنسو سے راضی ہوتا ہے، وہ پروردگار ہے جو آپ کے ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک عمل سے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑا تو میرے اور آپ کے نزدیک ہے نا، یہ بڑا وہ چھوٹا، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے بیان، اللہ کے لیے بیان نہیں ہے، اس کے یہاں سب برابر ہے۔ ہاں چھوٹا بڑا وہ کیسے دیکھتا ہے؟ جس کا اعمال زیادہ ہوتا ہے، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ایک گلاس پانی خدا کی خوشنودی کے لیے کسی کو پلا دیں تو وہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا، وہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ بتا رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سجدہ کر لو معرفت کے ساتھ، سجدہ کر لو معرفت کے ساتھ، میں راضی ہو جاؤں گا۔ پروردگار اتنا کریم ہے، بس اس کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اپنے محبوب کو پروردگار بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہا کہ جس کو میں شکر کی توفیق دے دوں اس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ دوسرا کیا کہا؟ میں ذکر، ایسا ذکر عطا کر دوں جس سے وہ تمام دنیا کے ذکر سے غافل ہو جائے، بس وہ ایک ذکر۔ یہی محفل میں امام سے اس شخص نے دوبارہ پوچھا، اس نے دوبارہ پوچھا کہ مولا، جو قرآن میں پروردگار ذکر کر رہا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک یہ ذکر آپ کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، تو مولا یہ کون سا ذکر ہے اللہ کا جو قلب کو اطمینان بخشتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، نحن ذکر اللہ، ہم وہ ذکر ہیں، ہم وہ ذکر ہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، مرتبہ درود بھیج دیا، ہم وہ ذکر ہیں، ہم وہ ذکر ہیں جس ذکر کو پروردگار بات کر رہا ہے، جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو بس جو ذکر میں غافل بالکل ہی غرق ہو جاتا ہے، جو اس ذکر کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے، زبان کاٹ لی جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، سولی پر چڑھا دیا جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، سب کچھ لٹ جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، اس راہ میں سب کچھ قربان ہو جائے، یہ دنیا لے لو، دنیا کی سب چیزیں لے لو، مگر یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، اس ذکر میں اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ کربلا والوں نے ہمیں درس دیا ہے، یہ علی والوں نے ہم کو درس دیا ہے، یہ حسین والوں نے ہم کو درس دیا ہے۔ اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے واقعہ میرے ذہن میں آیا، جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک مرتبہ
جانتے ہیں 4.5 سال کی میرے مولا امیر المومنین فاتح خیبر اور خندق کی جو حکومت تھی ایسی عادلانہ تھی، ایسی عادلانہ تھی کہ آج بھی اگر حکومتیں مشکل میں پڑتی ہیں تو علی کی حکومت میرے مولا نے ایسی مثال قائم کی تھی اس حکومت میں کہ ایک شخص کبھی ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی کوئی ایسا مجبوری نہیں ہوا تھا کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہو علی کے ہوتے ہوئے اور وہ اس گناہ میں سزایا ہو. علی نے ایسے اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت بھی کی ہے، خیال بھی کیا ہے، ضرورتوں کو بھی پورا کیا. تو ایسی میرے مولا کی حکومت جو ہے. ایک مرتبہ آپ دربار میں تشریف لیں، ایک مرتبہ آپ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف مولا حسن ہے، ایک طرف مولا حسین ہے، بیچ میں علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مسائل لے کر، چل رہی ہے. اگر میں اس کو ایسے سجاؤں جملوں کو، ایک طرف ناد علی کبیر ہے، ایک طرف ناد علی صغیر ہے، ایک طرف ناد علی کبیر ہے، ایک طرف ناد علی صغیر ہے، بیچ میں ناد علی امیر ہے. دربار سجا ہوا ہے، سوچئے کہ اتنی نور کی محفل سجی ہے. مرتبہ یہ ذہنوں میں رہے کہ مولا کی حکومت میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کا ہاتھ کاٹا ہوا، کسی بھی گناہ، کسی بھی سزا شخص آتا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں، بولتے ہیں مولا اس نے چوری کی، مولا اس نے چوری کی ہے. مولا کہتے ہیں کہ اچھا. مولا نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں نے چوری کی. مولا نے دوبارہ پوچھا کہ میں تم سے دوبارہ پوچھنا ہوں، بتاؤ کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولا میں نے چوری کی. علی کی عدالت دیکھیے، علی کی شفقت دیکھیے، اپنے ایمان کو تعظیم بخشیے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تیسری دفعہ، 3 دفعہ پوچھتے ہیں، ہاں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا. میں تو کہتی ہوں کہ اپنے جرم کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی بڑی شجاعت کی ضرورت ہے، بڑے ظرف کی ضرورت ہے، اور یہ ظرف کسی علی والے میں ہو سکتا ہے. شجاعت چاہیے نا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے. ظرف کی بات ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اکثر نہیں کرتے. وہاں اتنا بڑا گناہ علی کے دربار میں کھڑا ہے، جانتا ہے علی کی عدالت کا معیار کیا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے ہاں مولا میں نے چوری کی ہے، اعتراف کر رہا ہے اپنے جرم کا. مولا نے کہا تیسری دفعہ جب اس نے کہا تھا مولا میں نے چوری کی ہے مگر مجبور تھا، بہت مجبور تھا. مولا کہتے ہیں کہ بہرحال چوری تو تم نے کیا، گناہ تو تم نے کیا، سزا کے تم حقدار. مرتبہ درباریوں کو بلاتے ہیں اور مولا کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. خیال رہے دوسرا نہ کاٹنا، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کیسے کرے گا. ایک ہاتھ چھوڑ دینا کہ اس کے گھر والے موجود ہیں اور وہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو یہ ان کی کفالت کرے گا. یہ ہے میرے گفتگو. ایک مرتبہ کٹا ہاتھ دربار سے لے کر نکلا. جیسے ہی نکلا لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ ہاتھ تمہارا کس نے کاٹا؟ جانتے ہیں دربار میں، جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی پوچھنا. ہمارے یہاں لوگوں کا ہوتا ہے نا، جانتے ہیں پھر بھی پوچھنا. جو خود نہیں کہہ سکتے وہ کسی اور پہ رکھ کے کہتے ہیں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص یہ پوچھ رہا تھا. کسی کی تکلیف ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھی ہے، اس کے زخموں پہ مرہم رکھنا کیسا اچھا چلا. اب پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا. مرتبہ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا. اس نے کاٹا جو امین المؤمنین ہے، اس نے کاٹا جو امام مبین ہے، اس نے کاٹا جو فاتح خیبر اور خندق ہے، اس نے کاٹا جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اس نے کاٹا جو زندوں کو موت کی آغوش میں سلانے والا بھی ہے، اس نے کاٹا جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، اس نے کاٹا جو کائنات کا مولا ہے. جب یہ فضائل سنے پریشان ہونے لگے. ایک شخص بولا علی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم ان کی فضائل بیان کر رہے ہو.
ان کی مدح ثنائی کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے ہی بچایا. آپ کیسے؟ کہنے لگا میں نے جرم کیا تھا، میں قصوروار تھا. اگر علی یہاں پر میرا ہاتھ نہ کاٹے تو روزے محشر میں خدا کے عذاب کا شمار ہوگا. علی نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا، علی نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا یہاں پر سزا دے کے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں کیسے چاہنے والے ہمارے ساتھ کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم تو مولا مولا کرنے والے ہیں، اس میں بڑا ظلم ہو گیا. ذرا یہاں سے اس در سے کہ کس طرح وہ کٹا ہوا ہاتھ پورے گلی کوچوں محلوں میں لے کر گھوم رہا ہے، علی کے فضائل بیان کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو بتاتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر فضائل علی بیان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایمان دیکھیے، معرفت دیکھیے، واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی معرفت دیکھیے. وہ جانتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو دے دے اس میں بھی بہتری ہے، کہ جو لے لے اس میں بھی بہتری ہے، کہ جو دے دے اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہے، اور جو ہم سے لے لے اس میں بھی ہماری بہتری ہے. تو شکوہ اور شکایت کیسے؟ معرفت کا لیول دیکھیے آپ، اس ایمان کا لیول چیک کریں، کیا ایمان ہے اس کا. ایک مرتبہ وہ شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، ابھی ابھی آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا ہے نا، وہ سارے محلے میں آپ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. ایک مرتبہ مولا مسکرائے، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ بھی کسی مومن کی وجہ سے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، ہماری ذات کی وجہ سے اگر اہل بیت کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں. مرتبہ مولا حسن جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، حسن بیٹا جاؤ اور اس کو بلا کر آؤ. مولا حسن گئے، اس کو بلایا، دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں آیا، علی کو بلایا. ایک مرتبہ دوڑتا ہوا دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، یا علی آپ نے مجھے بلایا ہے. کہا کہ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا، میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا اور تم میرے فضائل بیان کر رہے ہو، تم میری تعریفیں بیان کر رہے ہو، میں نے تو تمہارا ہاتھ کاٹا ہے. دیکھیے اس کا ظلم، اس کا ایمان دیکھیے. میں نے کہا مولا آپ کی محبت میرے خون میں رچی بسی ہے، آپ کی محبت میرے خون میں رچی بسی ہے، آپ کی محبت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے. اور علی میں جانتا ہوں آپ جو دے دے اس میں بھی میری بہتری ہے، آپ جو لے لے اس میں بھی میری بہتری ہے. آپ نے مجھے عذاب سے، خدا کے قہر سے، خدا کے عذاب سے بچا لیا. میں سزا کا مستحق تھا، آپ نے میرا یہاں پر مجھے سزا دے کے وہاں کے عذاب سے بچا لیا. سبحان اللہ. تو میں کیوں نہ قربان جاؤں آپ میں کیوں نہ آپ کے فضائل بیان کروں. اگر میں مر بھی جاؤں تو آپ کا ذکر کرتی رہی. ایک مرتبہ میرے مولا نے اب عدالت دیکھ لی علی کی، اب علی کی شفقت دیکھی، عدالت دیکھی، اب علی کی شفقت دیکھیے. ایک مرتبہ کہتے ہیں لاؤ اپنا ہاتھ دو، کٹا ہوا ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ میں رکھا ہوا، ہاتھ لیا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، مرتبہ کپڑا رکھا اور علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا. علی نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اور جس کے لیے علی ہاتھوں کو بلند کر دے، جس کے لیے یہ ہستیاں دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیں، اس کو اور کیا چاہیے. ایک مرتبہ علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مولا کی دعا قبول ہوئی. اللہ کا نام لے کے علی نے کپڑے کو ہٹایا ہے، بس جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا ہے اس کا ہاتھ ویسے ہی جڑ گیا تھا جیسے پہلے تھا. محبت میں گرفتار تھا، عشق علی میں گرفتار تھا. بس جو عشق علی میں گرفتار ہو جائے تو وہ میسم بن جاتا ہے، وہ عمر بن جاتا ہے، وہ ابوذر بن جاتا ہے، وہ سلمان بن جاتا ہے. اس عشق کے راستے پر چلتا ہے، مگر اس محبت کے ساتھ معرفت بھی ضروری ہے. صرف زبان سے محبت نہیں چلے گی. ان ہستیوں نے خود کیا کیا ہے، ساتھ میں معرفت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، تب جا کے اس عشق کے راستے پہ چلتے ہیں. بس عزیزان من، تیسری چیز جو پروردگار نے اپنے محبوب رسول کو کہا کہ وہ کون سی چیز ہے، جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس کو عطا. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ میں اس کو اپنے عشق میں گرفتار کر دیتا ہوں، میں اس کو اپنی ایسی محبت عطا کرتا ہوں کہ پھر وہ
پھر وہ دنیا کی قیمت پر اپنے آپ کو نہیں بیچتا. یعنی جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں پھر وہ دنیا کی محبت سے غافل ہو جاتا ہے. اور یہ تو میرے مولا نے بھی فرمایا نا کہ ہاں تمہارے نفس کی جو قیمت ہے نا وہ کم سے کم جنت ہے. تو اپنے نفس کو اس سستی دنیا کے عوض نہ بیچنا. کبھی بھی اپنی آخرت کا سودا اس چند کی زندگی کی خوشی کی خاطر مت کرنا. اپنی آخرت کو نہ بیچنا دنیا کی خوشی کے لیے. چند دن کی زندگی ہے نا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں, میں اپنی محبت دے دیتا ہوں جس کو خدا کی محبت مل جائے, جو خدا کی محبت میں گرفتار ہو جائے. پروردگار کہہ رہا ہے پھر میں اس سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہوں, اس سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہوں. یعنی تمام محبتیں پروردگار کہہ رہا ہے فانی ہے, دنیا میں ختم ہونے والی ہے, میری محبت کا فانی ہے. میری محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. روز محشر بھی میری محبت قائم آئے گی, کام آئے گی. دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی. بس اپنے آپ کو اس چند دن کی دنیا کی خاطر پریشان نہ کرو. کہہ رہا ہے بس تم میرے ہو کر رہو, دنیا کی فکر نہ کرو. دنیا کی زندگی کتنی زندگی انسان آج جی لیتا ہے. چند دن کی زندگی ہے, ٹھیک ہے پریشانی ہے, ٹھیک ہے مشکلات ہیں, ٹھیک ہے آزمائشیں ہیں, ٹھیک ہے امتحانات ہیں قدم قدم پر, مگر آزمایا بھی مومن ہی جاتا ہے. جو اس رستے پر چلتا ہے ان کو آزمایا جاتا ہے, ان کو امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو عشق علی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میرے مولا کا قول ہے, اگر تم ہماری محبت میں ثابت قدم ہو تو پھر مشکلات اور پریشانیوں کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اس دنیا کی چند دن کی زندگی میں غافل نہ ہو جانا, مقصد حیات کو جاننا ہے. تو پروردگار کہہ رہے ہیں بس میں اس کو ایسی محبت ادا کر دیتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جو ہمیشہ کام آنے والی ہے. اور بس یہی درس کربلا ہے. میں کربلا سے کیا درس ملتا ہے, میں کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے, ان ہستیوں سے کیا پیغام ملتا ہے. آزاداران حسین آج ہم سب جمع ہوئے ہیں غصہ دینے کے لیے, خدا کو بیوی کو راضی کرنے کے لیے. آزاداران حسین میں سمجھتی ہوں اس کو مسائل ایسے دن چل رہے ہیں جس کے دل میں محبت حسین ہو اس کو واقعات کی ضرورت نہیں پڑتی. نام حسین آتا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ کل شب چہلم ہے, آپ سب کی زحمتیں تمام ہو گئی. پتہ نہیں ہم وہ وقت ادا کر سکیں کہ نہیں جو ان کے مصائب کا